ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے YouTube پر لمرا ایجنسی سبسکرائب کریں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما ثم لم يدخل الجنة واخفض لهما جناح الذل وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ آمنت بالله صدق اللہ العظیم۔ دنیا کی ہر فضا میں اجالا رسول کا، دنیا کی ہر فضا میں اجالا رسول کا، یہ ساری کائنات ہے صدقہ رسول کا، یہ ساری کائنات ہے صدقہ رسول کا۔ جنت میرے نصیب کی اوروں کو بخش دے، جنت میرے نصیب کی اوروں کو بخش دے، قسمت میں میری لکھ دے مدینہ رسول کا، قسمت میرے میں لکھ دے مدینہ رسول کا۔ آج کا میرا موضوع سخن ہے والدین کی اطاعت، کیونکہ آج کے دور میں زیادہ تر بچے ماں باپ کی نافرمانی کرتے ہیں وہ نظر آتے ہیں، غیروں کی تو بات پر عمل کرتے ہیں لیکن اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرتے ہیں۔ کچھ لوگ تو یہاں تک کہ ماں باپ کو گالیاں دیتے نظر آتے ہیں اور والدین کے سامنے اونچی آواز میں بات کرتے ہیں۔ اسی لیے آج کا میرا موضوع میں نے والدین کے تعلق سے چنا ہے۔ ایک بات یاد رکھے کہ میرے آج کے بیان میں ادھر ادھر کی باتیں نہیں ہوں گی، صرف قرآن و حدیث کے حوالے سے بات ہوگی۔ آئیے آیت کریمہ کا ترجمہ بتانے سے پہلے ہم اور آپ مل کر درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا قریبنا مولانا محمد مبارک وسلم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سامعین کرام، آج میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید یا فرقان حمید کے 15ویں پارے میں سے دو آیات بینات تلاوت کی ہے۔ سب سے پہلے ترجمہ سماعت فرمائیں۔ سماعت فرمانے سے پہلے ایک بار درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا قریبنا مولانا محمد وبارک وسلم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اور تمہارے رب نے حکم فرمایا کہ اسی کی ہی عبادت کرو اور والدین کے ساتھ احسان کرو۔ اگر تمہارے سامنے بڑھاپے کو پہنچ جائے ایک یا دونوں تو انہیں نہ کہنا اور نہ ہی انہیں جھڑکنا، ان سے تعظیم کی بات کرنا اور ان کے لیے نرم دلی سے عاجزی کا بازو پھیلانا اور عرض کرنا، اے میرے رب میرے والدین پر رحم فرما جیسے انہوں نے مجھے بچپن میں پرورش کیا۔ آئیے حدیث پاک سماعت فرمائیں۔ عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رغم انفہ رغم انفہ رغم انفہ قیل من یا رسول اللہ قال من ادرک والدیہ عند الکبر احدہما او کلاہما ثم لم يدخل الجنہ۔ مسلم شریف جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 314، مشکوٰۃ شریف صفحہ نمبر 418۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کی ناک خاک آلود ہو، اس کی ناک خاک آلود ہو، اس کی ناک خاک آلود ہو، یعنی ذلیل و رسوا ہو۔ کسی نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ کون ہے؟ حضور نے فرمایا جن کے ماں باپ دونوں کو یا ایک کو بڑھاپے کے وقت پایا پھر اس کی خدمت کر کے جنت میں داخل نہ ہوا۔ آئیے دوسری حدیث سماعت فرمائیں۔ عن معاویہ بن جاہمۃ ان جاہمۃ جاء الی النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ اردت اغزو وقد جئت استشیرک فقال هل لك من ام لك قال نعم قال فالزمها فإن الجنة عند الرجلان۔ نسائی شریف جلد نمبر 53، مشکوٰۃ شریف صفحہ نمبر 421۔ حضرت معاویہ بن جاہمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ حضور علیہ ان کے والد جاہمہ حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کہ یا رسول اللہ میرا ارادہ جہاد میں جانے کا ہے کہ حضور سے مشورہ لینے کے لیے آیا ہوں، اور عرض کیا تیری ماں ہے؟
عرض کیا ہاں، فرمایا اس کی خدمت اپنے اوپر لازم کر لے کہ جنت ماں کے قدموں کے تلے ہے۔ آئیے تیسری حدیث سماعت فرمائیں۔ عن ابن عباس قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من اصبح مطیعا للہ فی والدیہ اصبح له بابان مفتوحان من الجنة وإن كان واحدا فواحدا ومن أصبح عاصيا لله ومن أصبح في والديه له بابان مفتوحان من النار إن كان من النار واحدا فواحدا قال وإن ظلماه مسکال شریف صفحہ نمبر 421۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس نے اس حال میں صبح کی کہ ماں باپ کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا فرما بردار رہا تو اس کے لیے صبح کو جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں، اور والدین میں سے ایک ہو تو ایک دروازہ کھلتا ہے، اور جس نے اس حال میں صبح کی کہ ماں باپ کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا نافرمان بنا رہا تو اس کے لیے صبح کو جہنم کے دروازے کھل جاتے ہیں، اور ایک ہو تو ایک دروازہ کھلتا ہے۔ کسی نے کہا اگرچہ ماں باپ اس پر ظلم کرے، حضور نے فرمایا اگرچہ اس پر ظلم کرے، اگرچہ اس پر ظلم کرے، اگرچہ اس پر ظلم کرے۔ ان ابی امامۃ ان رجلا قال محق اللہ والدیہ علی ولدہما قال ہما جنتک ونارک۔ ابن ماجہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 53، مشکوٰۃ شریف صفحہ نمبر 421۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کہا کہ حضور نے عرض کیا یا رسول اللہ ماں باپ کا اولاد پر کیا حق ہے؟ فرمایا وہ دونوں تیری جنت دوزخ ہے، یعنی جو ان کو راضی رکھیں گے وہ جنت پائیں گے، اور جو ان کو ناراض رکھیں گے وہ جنت کے دوزخ کے مستحق ہوں گے۔ آئیے پانچویں حدیث سماعت فرمائیں۔ ان عبداللہ بن عمرو قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رضی ربی فی رضی الوالد وسقط ربی فی سقط الوالد۔ ترمذی شریف جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 12، مشکوٰۃ شریف صفحہ نمبر 419۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کہا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ پروردگار کی خوشنودی باپ کی خوشنودی میں ہے، پروردگار کی ناراضگی باپ کی ناراضگی میں ہے۔ آئیے چھٹی حدیث سماعت فرمائیں۔ ان عبداللہ بن عمر قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من القبائر شتم الرجل قالوا یا رسول اللہ وهل يشتم الرجل والديه قال نعم يسب ابا الرجل يسب اباه امه فيسب امه۔ مسلم شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 64، مشکوٰۃ شریف صفحہ نمبر 419۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے کہا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ بات کبیرہ گناہوں میں سے ہے کہ آدمی اپنے ماں باپ کو گالی دیتا ہے۔ لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا کوئی اپنے ماں باپ کو گالی دیتا ہے؟ تو اس کی صورت یہ ہوتی ہے کہ وہ دوسرے کے باپ کو گالی دیتا ہے تو وہ اس کے باپ کو گالی دیتا ہے، وہ دوسرے کی ماں کو گالی دیتا ہے وہ اس کی ماں کو گالی دیتا ہے۔ میں نے اتنی حدیث پڑھی، اس کا ترجمہ دیا۔ آئیے میں چلتے چلتے آپ کو پیغام دینا چاہتی ہوں کہ جن لوگوں کے ماں باپ ابھی حیات ہیں ان لوگوں کو راضی کر لو۔ اگر آپ سے ان کی شان میں کسی بھی قسم کی گستاخی ہوئی ہو یا آپ کی وجہ سے تکلیف پہنچی ہو، خدا کے لیے معافی مانگ لو، ورنہ دوبارہ موقع نہیں ملے گا۔ اللہ کے لیے خدا کے لیے معافی مانگ لو۔ اگر ماں باپ راضی ہو گئے تو اللہ ناراض ہو جائے گا، اگر ماں باپ راضی ہو گئے تو اللہ راضی ہو جائے گا، کیونکہ ماں جنت اور باپ جنت کا دروازہ ہے۔ میں بس انہی باتوں پر اپنی گفتگو ختم کرتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو میں نے قرآن پاک کی آیتوں کا اور اس کا ترجمہ کیا اور چند حدیث پاک پڑھی اس کا ترجمہ کیا، انہی سبھی میں کسی بھی قسم کی غلطی بے ادبی ہو گئی تو اے ہمارے مولا میری خطاؤں کو معاف فرما، اور سب سے پہلے مجھے ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، بعد میں میرے اسلامی بھائی اسلامی ماں اور بہنوں کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ خوب کی شیر چمن پھول چنے شاد رہے، خوب کی شیر چمن پھول چنے شاد رہے، باغ باغ جاتی ہوں گلشن تیرا آباد رہے، ہاتھ میں لے کر مدینے کا چراغ، وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔